بسم اللہ اول وآخرہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وسلم۔ تمام معزز سامعین اور حاضرین، آپ سب کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تعالیٰ جل شانہ نے ہم بندوں پر جس حد تک رحم فرمایا ہے، اس رحم کے مزے ہم بندے حق تعالیٰ جل شانہ کے اپنی زندگیوں میں اٹھاتے رہتے بھی ہیں، اور حق تعالیٰ جل شانہ نے جو رحم ہم بندوں پر فرمایا ہے، یقیناً جس رحم کی ہم بات کر رہے ہیں اس رحم کو ہم حق تعالیٰ جل شانہ کے ہی رحم سے ہم جانتے بھی ہیں، پہچانتے بھی ہیں، اور اسی رحم کے ہم مزے اپنی زندگی میں حق تعالیٰ جل شانہ کے چاہنے کے تحت اٹھاتے رہتے بھی ہیں۔ اور حق تعالیٰ جل شانہ کے ہم بندے کہ جو ہم اپنی بات کر رہے ہیں کہ حق تعالیٰ جل شانہ ہم پر رحم فرماتا ہے، تو ہم حق تعالیٰ جل شانہ کے رحم فرمانے کا جو ہمیں مزہ آتا ہے، ہمارے اوپر جو رحمت حق تعالیٰ جل شانہ کی برستی ہے، وہ ہر انداز سے ہو، اور وہ جتنے انداز سے ہم جانتے ہیں اس انداز کے مطابق ہم ان رحمتوں کا مزہ اپنی زندگیوں میں اٹھاتے بھی ہیں۔ اور جس طرح حق تعالیٰ جل شانہ کی رحمتوں کا مزہ ہم بندے حق تعالیٰ جل شانہ کے چاہنے کے تحت ہم اٹھا رہے ہیں، آپ یقین کر لیجئے کہ حق تعالیٰ جل شانہ کو بھی اسی طرح یا اسی طرح سے کئی درجے بڑھ کر حق تعالیٰ جل شانہ کو اپنے بندوں پر رحم فرما کر، اپنے بندوں پر اپنا رحم نازل فرما کر حق تعالیٰ جل شانہ کو تو خود اچھا لگنے لگتا ہے۔ یہ تو حق تعالیٰ جل شانہ کے لیے کہہ نہیں سکتے کہ حق تعالیٰ کو بھی مزہ آ رہا ہو، مگر حق تعالیٰ جل شانہ کو مزہ تو نہیں، مگر ہاں حق تعالیٰ جل شانہ کو خوشی ضرور ہو گئی ہے۔ اور حق تعالیٰ جل شانہ کو خوشی یہ ہوتی ہے کہ جب حق تعالیٰ جل شانہ نے اس کائنات کو تخلیق فرمایا، اور ہم جانتے ہیں کہ جب اس نے اس کائنات کو تخلیق فرمایا، تخلیق فرمانے سے پہلے اس نے سب سے پہلے حق تعالیٰ نے اگر کسی کو بنایا ہے تو وہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے تخلیق فرمایا ہے۔ اور تخلیق فرمانے کے بعد وہ ساری کی ساری باتیں جو حق تعالیٰ جل شانہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان فرمائی ہیں، ان میں سے وہ باتیں کہ جو ہم بھی جانتے ہیں کہ حق تعالیٰ نے یہی بات بیان فرمائی کہ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تو سارے جہان کو آپ کے لیے تخلیق فرمایا ہے، اور جو کچھ بھی ہم نے تخلیق فرمایا ہے یہ آپ کے صدقے میں پیدا فرمایا ہے، اور سب سے پہلے تو ہم نے آپ نے خاص اور مخصوص نور سے آپ کے نور کو ہم نے تخلیق فرمایا ہے، اور تخلیق فرمانے کے بعد جو اس جہان کو آپ دیکھ رہے ہیں یہ بھی ہم نے آپ کو دکھایا، اور جب یہ بن رہا تھا ہم آپ کو دکھا رہے تھے، اور جب یہ بن چکا تو ہم نے اس کو بنا کر آپ کو دکھا دیا۔ تو حق تعالیٰ جل شانہ کا وہ جملہ کہ جب حق تعالیٰ جل شانہ نے، آپ خود غور کیجئے کہ جب حق تعالیٰ جل شانہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پہلی بار ہم کلامی فرمائی، تو حق تعالیٰ جل شانہ نے بھی خود حق تعالیٰ جل شانہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا محبوب کہہ کر پکارا۔ یعنی حق تعالیٰ جل شانہ نے یہ تخلیق کیا ہوا پہلا نام کہ جسے اس نے سب سے پہلے اگر کسی کو عطا فرمایا تو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا، اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو جب حق تعالیٰ نے سب سے پہلے تخلیق فرما کر یہ بات آپ سے مخاطب ہوتے وقت حق تعالیٰ نے فرمائی کہ اے میرے محبوب، تو آپ اگر اس لفظ محبوب پر اگر ہم بات کر لیں حق تعالیٰ جل شانہ کے ارادے کے تحت یا حق تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا مبارکہ کے تحت، تو ہمیں سمجھ آتی ہے کہ حق تعالیٰ جل شانہ نے تو سب سے پہلے اپنا رحمان ہونا یا رحیم ہونا، یا کہہ لیں کہ اپنا رحمان ہونا اگر کسی پر ظاہر کرنا شروع کیا ہے تو وہ خود حق تعالیٰ کے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر حق تعالیٰ نے ظاہر فرمانا شروع کیا ہے۔ اور آپ اس جملے کو یا اس لفظ کو جو حق تعالیٰ جل شانہ بیان فرما رہے ہیں کہ حق تعالیٰ جل شانہ نے
جب اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو تقریب فرمایا، اور تقریب فرمانے کے بعد جب حق تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سامنے تشریف فرما کیا، اور تشریف فرما کرنے کے بعد جب حق تعالیٰ مخاطب ہوئے تو پہلی بات حق تعالیٰ کی یہی نکلی، اور یہی بات حق تعالیٰ کی ہے جو آج میں بیان کر رہا ہوں کہ حق تعالیٰ نے بیان کی۔ حق تعالیٰ نے بات بیان کی کیا ہے؟ میرے محبوب آپ مانگیے کہ آپ اپنے رب سے کیا مانگتے ہیں۔ آپ دیکھیے، مانگنا تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا بے تحاشا عمدہ اور حسین ہے ہی، مگر آپ حق تعالیٰ جل شانہ کی جانب غور کیجیے کہ حق تعالیٰ جل شانہ نے جو اپنے آپ کو رحمان ظاہر کیا ہے، وہ سب سے پہلے اس لفظ سے ظاہر کیا، یا آپ کہہ لیں کہ حق تعالیٰ نے سب سے پہلے جب اپنے رحمان ہونے کی بات بیان کی تو وہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے بات بیان کی۔ جو جملہ حق تعالیٰ جل شانہ کا میں کہہ رہا ہوں کہ حق تعالیٰ نے کہا کہ اے میرے محبوب آپ مانگیے اپنے رب سے آپ کیا مانگتے ہیں، تو آپ دیکھیے حق تعالیٰ جب کسی کو جس طرح حق تعالیٰ نے یہ بات بیان کی ہے کہ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا کوئی امتی میں ہم آپ کی کوئی ایک ادا دیکھتے ہیں تو بھی ہم اسے اپنا محبوب بنا دیتے ہیں، تو یقیناً آپ دیکھیے کہ جب محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ادا پر کسی کو محبوب بنایا جاتا ہے تو پھر وہ بھی محبوب ہوتا ہے۔ تو پھر یہ نام جس کو آج ہم محبوب کے نام سے اللہ تعالیٰ کا تخلیق کیا، وہ جو لفظ ہے محبوب، تو آپ دیکھیے اسی لفظ محبوب میں ہی تو محبوبیت حق تعالیٰ جل شانہ نے رکھی ہے، اور یہ نام جس کو ہم محبوب کہہ رہے ہیں یہی حق تعالیٰ جل شانہ کا اپنے آپ کو رحمان ہونا، اپنے آپ کو رحمان ظاہر کرنا، اور سب سے پہلے دین کے سامنے ظاہر کرنا، یقیناً اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے۔ جو بات میں شروع میں کر رہا تھا کہ حق تعالیٰ جل شانہ جو ہم پر رحم فرماتے ہیں اس کی خوشی تو ہمیں، اس کے تو ہم مزے لوٹ ہی رہے ہیں، مگر حق تعالیٰ جل شانہ تو وہ ذات ہیں کہ جنہیں ہم پر رحم فرما کر خود کو بھی اس کو بہت اچھا لگ رہا ہوتا ہے۔ اسی لیے تو اچھا لگ رہا ہوتا ہے کہ حق تعالیٰ جل شانہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات اس وقت بیان کی کہ جب کائنات بھی نہیں تھی، اس وقت بیان کی کہ جب حق تعالیٰ نے اپنے آپ کو ظاہر کرنا چاہا تو یقیناً حق تعالیٰ کا جملہ جو قرآن میں بات ہے، حق تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم تو چھپا ہوا ایک لفظ تھے، خزانہ تھے، ہم نے تو جب اپنے آپ کو ظاہر کرنا چاہا تو یہ سب کچھ بنا دیا، مگر حق تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ سب کچھ ہم نے بعد میں بنایا ہے، مگر پہلے ہم نے اپنے لیے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا ہے۔ اور آپ خود غور کیجئے کہ وہ جملہ یا وہ لفظ وہ کس حد تک حسین ہوگا جو حق تعالیٰ نے سب سے پہلے اگر کسی کے لیے رکھا ہے تو وہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رکھا ہے۔ تو یہ جملہ کہ جس میں یہ لفظ کہ جو حق تعالیٰ کے لیے حق تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال کیا کہ ہاں ہمارے محبوب ہیں، تو آپ خود سوچئے رحمان ہونا تو حق تعالیٰ نے اسی وقت ظاہر کیا سب سے پہلے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو پھر آج جو کہ وہی والی بات آ گئی کہ جو حق تعالیٰ کے محبوب تو جناب محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، مگر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب تو ان کی اپنی امت ہے، تو پھر وہ حق تعالیٰ جو محبوب ہی کے صدقے میں ہم پر اپنی رحمتیں برساتا ہو، آج اس کے اگر مزاج کو ہم دیکھ کر یا حق تعالیٰ جل شانہ کی شان کو ہم دیکھ کر یا اس کے علم کو دیکھ کر یا اس کی دی ہوئی عقل کو دیکھ کر ہم محسوس کریں تو حقیقت کی بات تو یہی ہے کہ حق تعالیٰ جل شانہ کو جس حد تک اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر خوشی ظاہر فرماتے ہوئے یا اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی رحمت نازل فرماتے ہوئے خوشی ہوتی ہے، دراصل ویسی ہی خوشی اس حد تک تو نہیں مگر ویسی ہی خوشی اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم امتیوں پر اپنی رحمتوں کو نازل فرما کر حق تعالیٰ جل شانہ کو ہو رہی ہوتی ہے۔ تو یہ جو بات آج ہم بیان کر رہے ہیں کہ حق تعالیٰ جل شانہ اپنے ہم بندوں پر، بات تو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، ان کی تو بات ہی کچھ اور ہے، مگر ہماری بھی بات کچھ کم نہیں ہے۔ ہم جو امتی ہیں، آپ اسی چیز سے اندازہ لگا لیجیے
کہ سب سے پہلے حق تعالیٰ جل شانہ نے اگر کسی کو کچھ دینا چاہا تو وہ بھی اس کے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں۔ اگر سب سے پہلے حق تعالیٰ نے کسی سے سوال فرمایا کہ مانگیے کیا مانگتے ہیں، تو وہ سب سے پہلے ان کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں۔ آپ اسی چیز کا اندازہ لگا لیجئے، حق تعالیٰ کی دین کی حق تعالیٰ جل شانہ کی عطا کرنے کی شروعات یا حق تعالیٰ جل شانہ کا رحم عطا کرنے کی شروعات اگر کہیں سے ہوئی ہے تو وہ تو جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی ہے۔ تو جو میں بات اکثر لوگوں سے کہتا ہوں کہ اے لوگوں، آج جو رحم تم پر ہو رہا ہے کل اس سے زیادہ ہوگا، وہ اسی دلیل کے تحت تو کہہ رہا ہوں کہ جس چیز کی شروعات حق تعالیٰ نے کر رکھی ہو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے، پھر وہ چیز حق تعالیٰ جل شانہ کیسے روک دے گا؟ پھر وہ بات وہ رحم وہ محبت ہو یا وہ حق تعالیٰ جل شانہ کی کہہ لے کہ اس کی رحمت ہو، وہ بات کیسے حق تعالیٰ جل شانہ روک سکتا ہے؟ حالانکہ حق تعالیٰ جل شانہ تو جب بھی اپنے بندوں کو دیکھتے ہیں، دیکھتے ہی محبوبیت کی نظر سے ہیں، اسی لیے کہ اس نے سب سے پہلے اپنا آپ اگر کسی کو دکھایا ہے تو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا ہے، اور اگر اس کو خود کو سب سے پہلے کسی نے دیکھا ہے تو خود جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ان کو تعالیٰ کو دیکھا ہے۔ تو یہ جو بات اکثر میں بیان کرتا ہوں کہ حق تعالیٰ جل شانہ کا وہ تعلق جو اس کے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، وہ جیسا آج سے سینکڑوں سال پہلے تھا آج بھی ویسا ہی ہے یا اس سے بھی بڑھ چڑھ کر محترم ہے۔ اور آپ یاد رکھیے گا، حق تعالیٰ جل شانہ کے ہاں ایک قانون ہے کہ جسے اکثر ابا بیان کیا کرتے تھے کہ وہ لوگ جو محبت کرتے ہیں وہ بھاگتے نہیں ہیں، اور وہ لوگ جو ڈرتے ہیں وہ ٹکتے بھی نہیں ہیں۔ تو یقین کیجیے حق تعالیٰ جل شانہ تو وہ ذات خیر حق تعالیٰ کی بات تو اور ہے، مگر حق تعالیٰ جل شانہ کے بعد ان کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارکہ اور ذات مبارکہ کا عالم تو یہ ہے کہ کائنات میں اگر سب سے زیادہ محترم اور سب سے زیادہ حسین طرح سے یا سب سے زیادہ مخلص طرح سے اگر کوئی محبت کرنا جانتا ہے تو وہ خود جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہے۔ یہ جو آج ہم بات کر رہے ہیں کہ رحم ہم پر اس حد تک ہو رہا ہے کہ ہم تو خود حیران ہیں، اگر ہم پر حق تعالیٰ جل شانہ کا یہ انعام ہم پر ظاہر ہو جائے کہ وہ ہم پر کس حد تک اور کس حد تک یا کس طرح سے رحمت برساتا ہے، اور ہمیں یہ معلوم ہو جائے کہ حق تعالیٰ جل شانہ کو ہم بندوں سے کس حد تک محبت ہے، تو آپ امید رکھیے، آپ یقین رکھیے کہ آپ کو تنہائی میں یا بھرے مجمع میں ایسا محسوس ہونے لگے گا کہ جیسے حق تعالیٰ جل شانہ اگر کسی کی جانب دیکھ رہے ہیں تو واحد کائنات میں تو آپ ہی ہیں۔ حق تعالیٰ جل شانہ کی رحمت کا عالم تو یہی ہے۔ اور آپ اس چیز سے اندازہ لگا لیجئے، سارے انبیاء علیہ السلام ایک طرف ہیں، سارے انبیاء علیہ السلام، سارے نبی ولی ایک سے بڑھ کر ایک لوگ ایک طرف ہے، تمام صحابہ کرام ایک طرف ہے، مگر حق تعالیٰ کے نزدیک اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف ہیں۔ وہ کیا عالم ہوگا کہ حق تعالیٰ کا یہ کیسا حسین ارادہ ہوگا کہ حق تعالیٰ نے اگر کسی کو سب سے پہلے اپنا پکارنا چاہا یا اپنے بارے میں بیان کرنا چاہا یا اپنا دیدار، اپنا آپ، اپنا حسن، اپنا نور ظاہر کرنا چاہا تو وہ خود اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو کرنا چاہا۔ حق تعالیٰ جل شانہ کی ذات کی کیا شان ہے اور کیا اس کی بات ہے کہ وہ جو کہتا ہے وہ وہی کرتا ہے۔ اس نے کیا کہا تھا حق تعالیٰ جل شانہ نے کہ ہم تو جب اپنے آپ کو ہم نے ظاہر کرنا چاہا تو یہ سب کچھ بنا دیا، اور اے انسان ہم نے تجھے اپنی پہچان کی تکلیف فرمایا۔ جو بات حق تعالیٰ نے اپنے حق تعالیٰ کے محبوب جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے کہ اے لوگوں، جس نے مجھ کو دیکھا ہے اس نے مجھ کو دیکھا، اور جس نے مجھ کو دیکھا اس نے، جو حق تعالیٰ بھی بیان کرتے ہیں کہ جب معراج کے موقع سے آپ اپنے حق تعالیٰ سے مل کر لوٹ رہے تھے، اور لوٹنے کے بعد لوٹنے سے پہلے آپ نے رب سے پوچھا کہ اے رب، لوگ مجھ سے کہیں گے کہ اے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو بتا دیجئے کہ آپ نے حق تعالیٰ کو دیکھا ہے تو حق تعالیٰ دکھنے میں کیسے ہے؟ تو حق تعالیٰ نے بھی جواب دیا کہ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، جو کوئی یہ آپ سے سوال پوچھے
جو کوئی آپ سے یہ سوال پوچھے کہ حق تعالیٰ دکھنے میں کیسا ہے تو آپ اس سے کہہ دیجیے گا کہ جس نے آج مجھ کو دیکھا اس نے میرے رب کو دیکھا. تو یقیناً حق تعالیٰ جل شانہ، ہم یہ تو نہیں کہیں گے کہ حق تعالیٰ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہے، نہیں، حق تعالیٰ ہیں اور جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بندے ہیں، ان کے محبوب بندے ہیں. مگر بات تو یہی ہوئی کہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اور حق تعالیٰ جل شانہ کے فرمان کے مطابق بات تو یہ ثابت ہو ہی رہی ہے کہ حق تعالیٰ نے کہا کہ جس نے آپ کو دیکھا ہو آپ کہیے گا اس نے اپنے رب کو دیکھا. آپ نے بھی یہ بات بیان فرمائی کہ جس نے مجھ کو دیکھا، ایک حدیث ہے جس نے میرے روزے کو دیکھا اس نے مجھ کو دیکھا. اب یقیناً جس نے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہوگا یقیناً اس نے اپنے رب کو دیکھا ہوگا، کیونکہ وہ نور، اپنے آپ کو کہتا ہوں وہ کیسے، حق تعالیٰ جل شانہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے نوروں میں کئی سال برس انہوں نے اپنے نور میں بھگو کر رکھا. کتنی صفاتوں کے نور آپ کے نور مبارکہ میں شامل کیے، آپ کو رحیم بنایا، آپ کے ساتھ وہ سارے معاملے حق تعالیٰ نے پیش فرمائے جو آپ کے لیے حق تعالیٰ جل شانہ نے طے شدہ رکھے تھے. وہ سب کچھ ہونے کے بعد آپ یقیناً حق تعالیٰ بھی اپنی صفت کو پسند کرتے ہیں، اپنی شان کو، مگر حق تعالیٰ کو غور کیجیے کہ حق تعالیٰ نے ساری باتوں کو اپنی طرف رکھا، اپنی جانب رکھا، اپنی جگہ پہ رکھا، مگر ایک جملے میں ہمیں سمجھا دی، اور ایک جملے میں ہمیں یہ سمجھا دی کہ اے لوگوں، ہم نے اپنے خاص اور مخصوص نور سے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو تخلیق فرمایا ہے. حالانکہ حق تعالیٰ جل شانہ کی ذات سے پوچھا جائے تو وہ خود کہے گا میرے تو ایک سے ایک نور حسین ہیں، میرے تو سارے ہی نور حسین ہیں. مگر حق تعالیٰ سے پوچھا جائے کہ حق تعالیٰ وہ نور جو تجھے تیرے ہی نوروں میں سب سے زیادہ معزز ہو، یا وہ نور جو تجھے تیرے ہی نوروں میں سب سے زیادہ عزیز ہو، وہ نور تیرا کون سا ہے؟ تو پھر وہ بات کرتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کی، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ہے ہی رحمان کا نور. حق تعالیٰ جل شانہ کا یہ جملہ کہ ہم نے اپنے خاص اور مخصوص نور سے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو تخلیق فرمایا، تو یقیناً آپ دیکھ لیجئے کہ حق تعالیٰ جل شانہ کا وہ نور جس حد تک محترم ہے، جنہیں ہم کہہ سکتے ہیں کہ حق تعالیٰ کی رحمتوں کا ہی نور ہے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. مگر جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بہت سی ساری صفتیں، بہت ساری اپنے حق تعالیٰ کے نور کی صفتیں موجود ہیں. اب جس حد تک خود کیا، جس حد تک حق تعالیٰ اور جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کسی عزیز کو سمجھانا چاہتے ہوں یا بیان کرنا چاہتے ہوں تو یہ تو ان کی اپنی مرضی ہے. مگر سچ بات تو یہ ہے کہ حق تعالیٰ جل شانہ کی جو رحمت کی ہم بات اکثر کرتے ہیں، آپ دیکھیے یہ ہمارے مزاج میں بھی ہے. ہم سے غلطی سرزد ہو تو بھی، ہم سے عبادت ہو جائے تو بھی، جب بھی ہم دعا کرتے ہیں تو ہم دعا ضرور کرتے ہیں کہ حق تعالیٰ اپنی رحمت ہم پر تو خصوصیت کے ساتھ نازل فرمانا. آپ دیکھیے عبادت گزار ہو یا خطا کار ہو یا کوئی بھی ہو، وہ جب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے گا کہیں نہ کہیں اپنے رب سے اپنے رب کی رحمت ضرور طلب کرے گا. اسی لیے طلب کرے گا کہ حق تعالیٰ جل شانہ کے مزاج میں یہ بات ہے، حق تعالیٰ جل شانہ کی ذات میں یہ بات ہے کہ جس نور سے اس نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو تخلیق فرمایا ہے، اس نور کو حق تعالیٰ جل شانہ خود چاہتے ہیں کہ اپنے بندوں پر نظر آتا ہوا دیکھیں. آپ دیکھیے کہ حق تعالیٰ جل شانہ نے قرآن میں کہا ہے، اور حق تعالیٰ جل شانہ نے اپنے قرآن میں بیان کی ہے یہ بات کہ وہ لوگوں جو مومن ہوں وہ کبھی اپنے رب کی رحمت سے مایوس مت ہونا. کیوں حق تعالیٰ جل شانہ نے یہ بات بیان کی؟ اسی لیے ایک تو حق تعالیٰ کو خود اپنی رحمتیں پسند ہیں، اور ایک بات تو یہ ہے کہ حق تعالیٰ جل شانہ کو اگر سب سے زیادہ اپنے بات کوئی پسند ہے تو وہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم حق تعالیٰ کو پسند ہے. یہی تو وہ رحمتیں ہیں کہ جن کو میں اکثر بیان کرتا ہوں کہ لوگوں، آج جو رحمت تم پر ہے کل آنے والے دن وہ رحمت تم پر اور بڑھے گی. کیوں بڑھے گی؟ وہ اس لیے بڑھے گی کہ آج سے کئی سالوں پہلے
کئی صدیوں پہلے جو تعلق حق تعالیٰ اور حق تعالیٰ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان تھا، آج وہ تعلق بڑھ رہا ہے، آج اس تعلق کی حرمتوں میں حق تعالیٰ اضافہ کا فرمانے ہیں۔ آپ خود ہی سوچ لیجیے کہ کیا ممکن ہے کہ ہم پر تو کل سے بہتر رحمت اور بڑھ کر آج برس رہی ہوں، اور جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تعلق حق تعالیٰ سے ہو اور حق تعالیٰ کا تعلق جو جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو، وہ ویسا کا ویسے ہی ہو جو آج سے 1400 سال پہلے دنیاوی اعتبار سے ہو؟ ہرگز نہیں۔ جو ہم تو 1400 سال کی بات کر رہے ہیں، 1400 سال پہلے تو آپ تشریف فرما ہوئے تھے، مگر وہی جبرائیل کی بات کہ جبرائیل سے آپ نے پوچھا کہ جبرائیل تو کب پیدا ہوا؟ جبرائیل نے بھی کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو 10,000 سال تک حق تعالیٰ جل شانہ کے قدموں میں سجدہ ریز ہو کر اس کو سجدہ کر کر اس کی تعریف بیان میں کر رہا تھا، اور جب میں نے 10,000 سال کے بعد سجدے سے سر اٹھا کر دیکھا آسمان میں، آپ خود اس سے یہ پوچھ رہے تھے کہ جبرائیل تو نے 10,000 سال تک سجدہ کیا اور سجدے کے بعد تو نے سر اٹھایا تو تو نے افق میں کیا دیکھا؟ تو جبرائیل نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے تو 10,000 سال کے بعد جب سجدے سے سر اٹھا کر آسمان کے افق کی طرف جانب دیکھا تو ایک چمکتا ہوا ایسا حسین ستارہ میں نے دیکھا جس کے نور کا حسن میں بیان ہی نہیں کر سکتا۔ تو آپ بیان فرمانے لگے کہ اے جبرائیل، وہ نور کا ستارہ، وہ نور، وہ حسن جو تو نے دیکھا تھا وہ خود میں ہی تھا۔ میں تو تیرے پیدا ہونے سے کئی سالوں پہلے پیدا ہو چکا تھا اور تیرا پیدا ہونا بھی میں دیکھ رہا تھا۔ تو وہ تعلق میں تو اس وقت کی بات کر رہا ہوں کہ جب حق تعالیٰ تھے اور حق تعالیٰ کے بعد ان کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہی تھے، نہ کائنات تخلیق ہوئی، نہ کوئی چیز تخلیق ہوئی۔ اس وقت سے لے کے آج کے دن تک جو تعلق حق تعالیٰ اور جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ہے، وہ ہر دن نہیں، وہ ہر منٹ نہیں، وہ ہر گھنٹے نہیں، وہ ہر سیکنڈ کے اندر بھی اگر کوئی وقت ٹھہرا ہوا ہو تو بھی اس کے حساب سے بڑھتا رہتا ہے اور بڑھ رہا ہے۔ آپ خود سوچئے کہ وہ رحمت کہ جس کو حق تعالیٰ جل شانہ اپنے حق تعالیٰ کے خود اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ اے لوگوں، میں تو تمہارے لیے سب سے حسین رحمت ہوں جو حق تعالیٰ نے تمہارے خاطر تقدیم فرما رکھی ہے۔ اپنے آپ کو آپ نے رحمت بیان کیا، حق تعالیٰ نے آپ کو رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا نام عطا فرمایا، اور پھر خود سوچئے کہ کائنات میں سب سے پہلے اگر حق تعالیٰ نے یہ جملہ، یہ لفظ اگر کسی کے لیے کہا، اپنے کہنے کے حق تعالیٰ نے اپنی شان سے اظہار بھی سب سے پہلے اگر کسی سے کیا ہے تو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ہے۔ تو یہ بات کہ جو ہمیں اکثر لوگوں سے کہتا ہوں کہ آپ تو لوگوں میں دوسروں میں دین کو مکمل ڈھونڈنا چاہتے ہو، حالانکہ حق تعالیٰ کا جملہ ہے، حالانکہ جملہ حق تعالیٰ کا یہ ہے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو کہہ دیجئے ان لوگوں سے جس میں آپ کی کوئی ایک ادا نظر آتی ہے اسے بھی ہم اپنا محبوب بنا لیتے ہیں۔ تو آپ مجھے بتائیے کہ حق تعالیٰ جل شانہ نے جب وہ جملہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے اس وقت بیان کیا، اے میرے محبوب کہہ کر حق تعالیٰ نے ان کو پکارا، اے میرے محبوب کہہ کر ان کو پکارا، آج وہی جملہ وہ آپ کے لیے بھی استعمال کر رہا ہے، ان کے لیے بھی کر رہا ہے جو کہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی ایک ادا کو تھامے ہوئے ہیں۔ تو وہی رحمت کی بات ہے، حق تعالیٰ جل شانہ کی وہی رحمت کی بات ہے کہ جو رحمت آج ہم پر برس رہی ہے وہ کل آنے والے دن پر اور ہم پر برسے گی، اور حق تعالیٰ جل شانہ نہیں۔ آپ کو لگتا ہوگا کہ حق تعالیٰ ہی خوش ہو رہے ہیں، حق تعالیٰ جل شانہ کی خوشی ہم سے زیادہ اگر کسی کے اندر شامل ہے تو وہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں شامل ہے۔ حق تعالیٰ ہمیں دیکھنے سے پہلے اگر کسی کو دیکھ رہے ہیں تو وہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہے ہیں، اور یقیناً آپ نے بھی یہ بات بیان فرمائی کہ اے لوگوں، جس نے میرے امت کے کسی بوڑھے کو خوش کیا ہو اس نے مجھ کو خوش کیا، اور جس نے مجھ کو خوش کیا اس نے میرے رب کو خوش کیا۔ تو آپ یقیناً آپ اسی بات سے اندازہ لگائیے کہ حق تعالیٰ جل شانہ تو دیکھ رہے ہیں تو ہمیشہ ہم سے پہلے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب دیکھ رہے ہیں، اور جب ان کی جانب دیکھ رہے ہیں تو وہ پھر جن کی جانب دیکھ رہے ہوں کیا ان سے حق تعالیٰ خوش اور راضی نہیں ہوں گے؟ یقیناً ہوں گے۔
اور پھر وہی بات کہ حق تعالیٰ دیکھ رہے ہیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور ان کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خوشی ہے، یہ کہ ہم اکثر آخرت کے بارے میں ہم اکثر آخرت کے متعلق ہم سے کسی حدیثوں کو ہم اپنے پر لگائے رکھتے ہیں، ہم زیادہ بیان کرتے ہیں کہ وہ خوف کا عالم ہوگا، یہ سب کچھ عالم ہوگا۔ آپ یقین کیجئے، آپ کو میں حقیقت کی بات تو بتاتا ہوں کہ حق تعالیٰ جل شانہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ یہ جانتے ہیں، ہم ہر ایمان والا یہ جانتا ہے کہ جب جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے تو حق تعالیٰ نے وقت کو تھامے رکھا، حق تعالیٰ نے وقت کو ٹھہرائے رکھا، حالانکہ اس وقت بھی حق تعالیٰ جل شانہ کہتا کہ رحم میں موج کر رہا تھا۔ سارے جہان کا عالم اس وقت ایسا ہی تھا کہ جیسے کوئی انتہا سے زیادہ خوشی اور حقیقت کی بات یہ ہے کہ انتہا سے بھی زیادہ خوشی کی بات تھی کہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حق تعالیٰ سے ملاقات کے لیے جا رہے ہو۔ ابراہیم علیہ السلام حیرانگی سے کہتے ہیں کہ کیا بات ہے ان کی کہ جو حق تعالیٰ کے پاس جاتے ہیں اور ہمارے سلام حق تعالیٰ تک، ہمارے پیغام حق تعالیٰ تک پہنچاتے ہیں۔ بڑے بڑے لوگ حیران ہیں، سارے جہان خوش ہیں۔ حق تعالیٰ جل شانہ کی تخلیق کی ہوئی وہ پریاں جو جنت سے آپ کی خدمت میں سلام کر رہی ہیں، وہ سب کا سب اس وقت سرور میں یا اس وقت کہہ لیں کہ حق تعالیٰ جل شانہ کی عطا کی ہوئی رحمت کی چادر میں موج میں ہے۔ تو یقین کیجئے جس طرح حق تعالیٰ جل شانہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بلانے کے وقت، یہ معراج کے موقع کے مطابق ہم کہتے ہیں کہ وقت تھم گیا تھا، تو ہو سکتا ہے تھم گیا ہو، تھامنے والا حق تعالیٰ جل شانہ جانے، مگر سچ بات تو یہ ہے کہ آپ یہ دنیا کے حساب سے جان لیجئے، آپ جب کسی کو اپنے دعوت دیتے ہیں تو آپ کے ہم کس حد تک چہل پہل ہوتی ہے، آپ کے ہم کس حد تک کہنے کے تیاریاں ہوتی ہیں، آپ کے ہم تو آپ کی بات کر رہے ہیں، حق تعالیٰ جل شانہ کے کوئی بندہ اس کا جائے اور اس خیال سے کہ جو سینکڑوں سال کی گناہ ہے، چلو جا کر معافی طلب کر، تو حق تعالیٰ اس کے لیے اپنے عرش پر چراغاں کراتے ہیں، اور جو ان کے سب سے پہلے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، وہ معراج پر ان سے ملاقات کے لیے جا رہے ہوں، تو کیا عالم ہوگا اس وقت کائنات کا۔ تو یقین کیجئے کہ حق تعالیٰ جل شانہ کے بارے میں جو میں بات بیان کر رہا تھا کہ صرف حق تعالیٰ جل شانہ ہی نہیں، خود جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے امتی سے حد سے زیادہ خوش ہوتے ہیں، مگر سب سے زیادہ اگر خود جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو رہے ہیں آج اس وقت بھی ہمیشہ، اور جو سب سے زیادہ آپ خوش ہوتے ہیں تو وہ تو اپنے ان امتیوں سے جو درود پڑھ رہے ہوں، مگر سچ بات ہے کہ حق تعالیٰ جل شانہ کا وہ تعلق جو کہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، وہ جو کئی سالوں پہلے تھا وہ آج بھی ہے، اور وہ پہلے سے کہیں بڑھ چڑھ کر آج ہے۔ آج اسی لیے جو اکثر آپ دیکھتے ہیں کہ پہلے حد تک دور میں درود کی اتنی لوگ بات نہیں کرتے تھے، اتنے بارے میں جانتے نہیں تھے، سوائے یہ کہتے تھے کہ اول آخر درود پڑھ لو دعا کے تو کام ہو جائے گا، اور آج دیکھیے لوگ درود کو مانتے ہیں کہ یہ رحم حق تعالیٰ جل شانہ کا ہی ہے۔ اور وہی بات جو میں بیان کر رہا تھا کہ معراج کے موقع کی تاثیر ایسی ہے کہ انسان آج تنہائی میں سنے تو اس کے دل کو عجیب سی کیفیت اس کے دل کی ہوتی ہے، اس کے دل کو سرور آتا ہے، اس کے دل کو مزہ آنے لگتا ہے، اس کے دل کو احساس اس کے دل میں پیدا ہونے لگتا ہے کہ کیا عالم ہوگا کہ جب جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حق تعالیٰ سے ملنے جا رہے ہوں گے۔ اب اسی بات کو آپ اپنے دلوں میں رکھتے ہوئے سوچیے کہ وہ عالم کیا ہوگا اس وقت کہ جب وہ سما ہوگا، وہ موقع ہوگا جس کو ہم آخرت کہتے ہیں، جس کو ہم وہ جہان کہتے ہیں کہ جب سب کچھ ختم ہو کر وہاں جمع ہو جائے گا، اور وہاں کیسے ممکن ہے اس ذات کو، اس حق تعالیٰ جل شانہ کو کی غیرت کو یا اس کی حیا کو یہ کیسے ممکن ہوگا، یہ کیسے گوارا ہوگا کہ اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی حق تعالیٰ ضائع کرنے یا ضائع ہونے دیں، ہرگز نہیں۔ ہم تو حق تعالیٰ کے متعلق یا دین کے متعلق ہم نے تو وہ حدیثیں ہی اپنے پاس رکھی ہو جن میں ہمارے اندر ڈر حق تعالیٰ کا ہو، یا حق تعالیٰ کے عذاب یا عذاب سے، یا پھر حق تعالیٰ جل شانہ کی
کہ جو وہ ہے کیا کہتے ہیں اس کو، روز محشر کا جو دن حق تعالیٰ جل شانہ کا ہے اس سے ہم گھبرا رہے ہوں. آپ یقین کیجئے، آپ یقین کر لیجئے، جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو دعائیں ہیں کہ اپنی امت کے حق میں، وہ ممکن نہیں ہے کہ وہ رد ہو جائیں، ممکن نہیں ہے کہ وہ دعائیں رد ہو جائیں. ہماری دعائیں رد نہیں کر رہا، ہم ان کے ہی نام پر ان کی ہی خاطر درود پڑھ کر ہاتھ اٹھاتے ہیں تو اگر اور پھر ہاتھ چہرے پہ پھیرتے نہیں ہیں کہ حق تعالیٰ کہتا ہے جاؤ اے بندو ہم نے تمہاری دعاؤں کو قبول فرما لیا ہو، تو وہ شخص سے مبارک کیا عالم ہوگا ان کا اور ان کی دعاؤں کا کہ جو اپنے رب کے اپنے حق تعالیٰ کے سب سے پہلے محبوب ہوں. اور جب محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ دن آپ کا حق تعالیٰ، ہم تو کہتے ہیں کہ آخرت کا دن ہمارے حساب کتاب، وہ حساب کتاب کا دن تو ہے، وہ تو ٹھیک ہے، مگر حق تعالیٰ بھی تو ایک جملہ بیان کر رہے ہیں، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو کچھ بھی آپ دیکھ رہے ہیں، یہ جو کچھ بھی آپ دیکھ رہے ہیں، یہ سب کچھ ہم نے آپ کے لیے تخلیق فرمایا، آپ کے لیے تخلیق فرمایا، آپ کے لیے، آپ کے تحفے میں عطا فرما رکھا ہے. اب آپ سوچئے، حق تعالیٰ نے کسی آدم علیہ السلام کو تو یہ اشارہ نہیں فرمایا، حق تعالیٰ نے کسی موسیٰ علیہ السلام کو تو یہ اشارہ نہیں فرمایا، حق تعالیٰ نے کسی عیسیٰ علیہ السلام یا ابراہیم علیہ السلام یا داؤد علیہ السلام کے لیے تو یہ جملہ بیان نہیں کیا. اگر کسی کے لیے کیا ہے تو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کر کے کہا ہے کہ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سارے جہان کو ہم نے آپ کے لیے تخلیق فرمایا ہے، آپ کے صدقے میں بنا ہے، تو یقیناً وہ روز محشر جس میں ہمیں جمع ہونا ہے، جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت کے ساتھ ہم کھڑے ہوں گے، تو وہ دن بھی تو جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تخلیق ہے. تو پھر وہ محبوبیت جو آج سے سینکڑوں سال پہلے تھی، اور میں کہہ رہا ہوں کہ آج سے سینکڑوں سال پہلے جو محبوبیت تھی وہ آج بڑھ گئی ہے، حدوں سے بھی زیادہ بڑھ گئی ہے. تو کیا وہ روز محشر تک اور بڑھ چڑھ کر ہم پر ظاہر بھی ہو رہی ہوگی؟ یقیناً ہو رہی ہوگی. کچھ تو بات ہوگی کہ حق تعالیٰ جل شانہ اس دن اپنے حجاب سے، اپنے حسن سے پردے ہٹا کر ہمارے سامنے ظاہر ہوگا. کچھ تو بات ہوگی ایسی کہ حق تعالیٰ جل شانہ اس دن اپنا اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار اپنے بندوں اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کو عطا فرمائے گا. یہ وہ دن اگر وہی والی بات ہے جس طرح جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان کی ہے کہ اے لوگوں، مومن کے لیے موت سے حسین تحفہ کوئی نہیں ہے. عیسیٰ علیہ السلام نے بھی حق تعالیٰ سے کہا تھا کہ اے حق تعالیٰ، کتنا حسین ہے تو نے زندگی بنائی، مگر کیا بات ہوتی تو موت نہ بناتا. حق تعالیٰ نے بھی کہا اے میرے بندے عیسیٰ علیہ السلام، یہ بات تو حسین ہے کہ ہم نے زندگی بنائی، مگر یہ بات زیادہ حسین ہے کہ ہم نے موت بھی بنائی. اور موت تو ہم نے اس لیے بنائی ہے کہ اگر ہم موت کو تکلیف نہ فرماتے تو تمہیں پیدا کرنے والے کا دیدار کیسے ہوگا. اگر عیسیٰ علیہ السلام کے لیے وہ کہہ رہے ہیں تو کیا اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں کو حق تعالیٰ نے کوئی کہ ہم کہیں کہ کوئی درجہ یا کوئی مقام یا کوئی حق تعالیٰ نے کوئی حکمت سے نواز نہیں رکھا ہوگا کیا؟ ارے خود جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تو تاج مبارک ہے ہی سب سے بلند، سب سے اوپر اگر کوئی حرمت والے ہیں حق تعالیٰ کے بعد تو جو جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور وہی تھے، وہی ہیں اور وہی رہیں گے روز محشر تک اور اس کے بعد تک. مگر سچ بات تو یہ ہے کہ خود آپ فرماتے ہیں، آپ نے اپنی امت کو یہ اعزاز دے رکھا ہے کہ میری امت کے وہ لوگ جو سفر میں دعا کرتے پھرتے ہیں، جو سفر میں دعا کرتے ہیں، ان کی دعاؤں کو تو حق تعالیٰ ویسے قبول فرماتا ہے جیسے بنی اسرائیل کے نبیوں کے جیسے دعا حق تعالیٰ قبول فرمایا کرتا تھا. سوچئے کہ حق تعالیٰ جل شانہ نے جو حق تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ بات بیان فرمائی ہے کہ میری امت کے بعض لوگوں کی بعض کی نہیں، میری امت کی ہر لوگوں کی جو سفر میں دعا کرتے ہیں ان کی دعائیں تو حق تعالیٰ نبیوں کے جیسے قبول کرتا ہے جیسے ان کی کیا کرتا تھا. آپ خود سوچئے، یہ تعارف، یہ تعریف، یہ اعزاز ہمیں کس نے عطا فرمایا؟ ایک حق تعالیٰ نے عطا فرما دیا، ان کے بعد ان کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے یہ باتیں ہم کو بیان فرما دی. یہ وہی رحم ہے کہ جس کی میں بات اکثر کر رہا ہوتا ہوں
ہمیں تو اگر علم حق تعالیٰ دے دے یا ہماری عقل سے حق تعالیٰ پردے ہٹا دے تو قرآن کے ہر زیر زبر پیش کے اندر ہمیں وہ علم نظر آئے گا کہ جو آج سے پہلے ہم نے نہ دیکھا ہو۔ اگر حق تعالیٰ ہمیں اپنی اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا ایک نقطہ عطا فرما دے تو ہم نہیں پھر خود قرآن ہم سے محبت کی باتیں کرنے لگے گا۔ پھر ہر صورت قرآن کی ہم کو حق تعالیٰ کی محبت یہ بتانا شروع ہوگی۔ پھر ہر صورت قرآن کی ہو یا کوئی حدیث ہو یا حق تعالیٰ کا کوئی فرمان ہو یا بظاہر حق تعالیٰ کا خود کا کہنا ہو یا بظاہر حق تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا کچھ ہم سے کہہ دینا ہو، سب کچھ میں آپ کو محبت ادب اور احترام کی بات آپ کو نظر آئے گی۔ حق تعالیٰ نے آپ مجھے بتائیے، ہم اپنی جگہ ہیں مگر جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا عالم کیا ہے؟ ان کی بات کا عالم تو ستارہ چاند سورج سے کہیں بڑھ کر یہ ہے کیا؟ یہ سورج چاند کتنے تو خود نگاہیں جھکا کر اپنے آپ کے سامنے کھڑے ہیں۔ اور یقین کیجئے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جملہ ہے کہ کہنا ہے کہ اے لوگوں، کائنات میں اگر کوئی سب سے زیادہ محترم چیز ہے تو وہ محبت ہے، اور آپ یقین کیجئے محبت ہی کو تو رحم کہتے ہیں اور رحم ہی کو محبت کہتے ہیں۔ اگر حق تعالیٰ کو ہم سے محبت نہ ہو تو پھر اس کا رحم کہاں ہم پر برسے، اور اگر حق تعالیٰ کا رحم ہم پر ہے تو یقیناً اس کو ہم سے بے انتہا محبت بھی ہے۔ محبت بھی ہے کہیں نہیں حق تعالیٰ ہم سے دور نہ، حق تعالیٰ ہم سے دور تو ہے ہی نہیں، مگر سچ بات ہے جو کچھ ہو رہا ہے کائنات میں، جو روز محشر ہوگا، آپ یقین کیجئے آپ کے بخشے جانے کے بعد آپ نہیں خوش ہو رہے ہوتے جتنا آپ کو بخشنے والا آپ سے خوش ہوتا ہے۔ آپ نہیں اتنا خوش ہو رہے ہوتے جتنا جن کے صدقے میں آپ اپنے کسی عزیز کو، آپ نے تو سنی ہے وہ حدیث، جس عزیز کو آپ اپنا اجر ثواب پہنچائیں، وہ بھی دوڑا دوڑا جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے، اور حاضر ہو کے وہاں فرماتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے فلاں گھر والوں نے میرے لیے اجر و ثواب بھیجے ہیں۔ آپ کے فرماتے ہیں اگر اس میں آپ کے سوال پوچھتے ہیں کہ کیا اس میں ضرور شامل ہے، مگر سوچئے کہ کیا کوئی ایسی بات ہے دین میں کہ حق تعالیٰ جل شانہ کہ چلو ہم جیسے بھی ہیں، حق تعالیٰ اور جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق کے درمیان آنے والا کیسے حق تعالیٰ جل شانہ کی رحمت سے خالی رہ سکتا ہے؟ کیسے؟ اور یہاں جو لوگ درود پڑھتے ہیں، اس ذات کی قسم جس نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، اس ذات کی قسم درود پڑھنے والے تو ہوتے ہی دو رحیموں کے درمیان ہیں، تو پھر رحمت برسنا کیوں لازم نہیں ہوگی؟ پھر اپنے بندوں پر وہ حق تعالیٰ اور خود جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا مبارکہ شامل حال کیوں نہیں ہوگی؟ جب آپ کے رب کی رحمت آپ کے ساتھ ہے، آپ یقین کر لیجئے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا مبارکہ آپ کے شامل حال ہے۔ اور آپ سب کے ہے جو درود پڑھتا ہے، اس کو تو میں درود کی حرمتوں کی قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں، حق تعالیٰ کی عزت کی قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں، اس کے ساتھ ہے، اور جو درود نہیں پڑھتا اس کے لیے ہمارے آپ کہنے کو کچھ بھی نہیں ہے۔ مگر سچ بات تو یہ ہے کہ بات تو حق تعالیٰ اور جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، بات تو حق تعالیٰ اور جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ ان کا تعلق، ان کی محبت جو آج ہے وہ کل سے وہ آج جو ہے اس سے زیادہ کل ہوگی اور بہت ہوگی۔ آپ خود سوچئے اس جملے کو کہ وہ کیا حسین ہستی ہوں گی، کیا حسین ہستی مبارکہ ہے جنہیں حق تعالیٰ نے کائنات میں سب سے پہلے اپنی آواز سنائی ہو۔ وہ کیسی ہستی مبارکہ ہے جنہیں حق تعالیٰ نے سب سے پہلے کہا ہوا ہے میرے محبوب۔ وہ کیسی ہستی ہوں گے جنہیں حق تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنے سامنے تشریف فرما کیا، سب سے پہلے ان کو دیکھا حق تعالیٰ نے، حق تعالیٰ کو انہوں نے سب سے پہلے دیکھا، وہی ہے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے سنا ہے ایک حدیث، بہت سے لوگ بھی حیران ہوتے ہیں کہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے گھر تشریف فرما بھی ہو، آپ حقیقت تو بات یہ ہے، حدیث میں ہے جس کی یہاں بیٹی پیدا ہوتی ہے، جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود اس گھر میں تشریف فرما ہوتے ہیں،
یہ حدیث مبارکہ ہے، کیونکہ حق تعالیٰ کو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی امت کی خوشی ظاہر کرنے کا حق تعالیٰ جل شانہ کو خود کو بہت اچھا لگتا ہے۔ اور بات تو یہ ہے کہ جب حق تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو رہے ہوں، پھر حق تعالیٰ کی رحمت کا عالم بڑھ جاتا ہے۔ یہ کیوں ہے بات؟ یہی تو ہے رحمت کی دلیل، تو یہی ہے ایک آدمی ہو کوئی کائنات موڑ کر کہہ دے کہ میں کوئی کائنات موڑ کر اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وسلم پڑھ لے تو سارے جہان پر حق تعالیٰ رحمت برسانے لگتے ہیں۔ یہ ہے تعلق۔ آپ خود سوچیے کہ اس رحم کو کہ جنہیں سب سے پہلے اپنا محبوب کہا ہے، انہی کے لیے سارے جہان کو تخلیق فرما کر سارے جہان کے پتے پتے پر حق تعالیٰ نے اپنی رحمتیں برسائی ہے، تو پھر جس انسان کو وہ کہتا ہو اے بندے تو میری پہچان ہے میں تیری، اس پر بندے پر رحم کیوں نہیں ہوگا؟ حق تعالیٰ جل شانہ تو آج بھی ہم سے بڑی محبت کرتے ہیں، بے تحاشا اس حد تک محبت کرتے ہیں کہ میں تو کہتا ہوں یہ مثال اکثر لوگوں کو اگر تمہیں یہ معلوم ہو جائے کہ تمہارا حق تعالیٰ تم سے کس حد تک محبت کرتا ہے تو تمہیں تو ایسا لگنے لگے کہ کائنات میں اکیلا ہوں جس سے حق تعالیٰ جل شانہ ایسی محبت کرتے ہوں، یا پھر میری جانب دیکھ رہے ہوں۔ حق تعالیٰ اور حقیقت کی بات تو یہی ہے کہ وہ محبت کرنے سے پیچھے نہیں ہٹتا۔ وہ حق تعالیٰ جل شانہ اپنے بندوں کو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے خاطر پیار کرنے سے یا اپنی ہی شان کے خاطر محبت کرنے سے پیچھے نہیں ہٹتا۔ اور پھر جب پیچھے نہیں ہٹ رہا اور رحم کر رہا ہے اور وہی بات ہے کہ جب محبت کر رہا ہے تو پھر رحم بھی ہوگا، اور جب رحم ہو رہا ہے تو پھر محبت ہے، جبھی تو وہ رحم ہم پر فرما رہا ہے، مگر پہلے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کا رحم ہے۔ پہلے یہ بھی سن لیں، پہلے ہم سے زیادہ رحم اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے، اور یہ حق بھی ہے وہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ پیدا آپ کو سب سے پہلے فرمایا، روز محشر تخلیق ہوگا تو بنایا جائے گا، وہاں بھی سجاوٹ سنگار ہوگا، یہ تھوڑی گئے اور پٹنا شروع، یہ تھوڑی ہوگا۔ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آج روزہ مبارکہ کے سامنے سے بعد گزرنے کا ہم کو حکم ہے، وہ دن جو کہ حقیقتاً جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف فرما ہوں گے، سارے انبیاء کا نعرہ ہوگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے آپ کی امت کی جنت میں جائے، پہلے آپ کی امت کا حساب ہو، پہلے آپ کی امت کو حق تعالیٰ بخش دے، بعد میں میری امت جائے گی، یہ انبیاء علیہ السلام کہہ رہے ہوں گے۔ تو سوچو اس وقت حق تعالیٰ جل شانہ کا اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں پر کیسا رحم ہوگا، اور رحم تو رحم وہ کیا عالم ہوگا۔ ہمیں تو یہ ساری باتیں سوچ کر، یہ سب قرآن حدیث ہمیں اپنی نگاہوں کے سامنے دیکھ کر، چاہے جانتے ہو یا نہ جانتے ہو، چاہے ہمارے پاس علم ہو یا نہ ہو، ہمارے پاس یہ عقل تو ہے کہ حق تعالیٰ نے آج ہمیں ان کا امتی بنا کر رکھا ہے کہ جن کے امتی ہونے کی دعا انبیاء مانگا کرتے تھے۔ اسی چیز سے انسان کا دل بہلتا نہیں ہے، اس چیز سے انسان کے دل میں یہ حیرانگی پیدا ہوتی ہے کہ اے حق تعالیٰ تو ہی وہ ذات ہے جو سب سے زیادہ حسین کام کو تحریر فرمانے والا ہے۔ سوچو تو صحیح، وہ جس کا یہ فیصلہ ہو کہ ہم اس کے بندے ہوں گے اور ہم سے پہلے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے محبوب ہوں گے، وہ کیسی وہ خود بھی کیسی ذات ہوگی۔ آپ تو خود کہتے ہیں کہ آپ کی بات ہے، آپ نے بات بیان کی ہے کہ دیکھو حق تعالیٰ جل شانہ تو بہت خوبصورت ہے، بے تحاشا، اور ہے کوئی حق تعالیٰ کوئی ایسا ہمارا تھوڑی ہے کہ ہمیں آئے دن ہم پر غصے ہی کی نظر کرتا ہو۔ بھائی ہم نے تو نہیں دیکھا، بات تو یہی ہے آپ کو غصہ شدید چڑھا ہوا ہو، آپ خود اپنے مزاج سے سوچو، آپ کو غصہ حد سے زیادہ چڑھا ہوا ہو، آپ کے سامنے کوئی دشمن آپ کا ہے، اس کو غصہ آپ اس کے اوپر غصے میں ہو، اور کوئی خوبصورت سے بچے آپ کے سامنے آ جائیں جن کو بچے پسند ہوں، تو کیسا اس کا غصہ تبدیل ہوتا ہے، کیسا اس کا مزاج ایک دم بدلتا ہے، وہ غصے سے ایک دم۔ تو ہے حق تعالیٰ کے پاس غصہ بھی بہت ہے،
یہ جو ہم کہتے ہیں آج غصہ آ رہا لگتا ہے حق تعالیٰ کو، اتنی سی بات تھوڑی حق تعالیٰ کو غصہ ہے ساری کائنات تہس نہس ہو گئی، مگر بات تو یہ ہے اس کا جلال، اس کا جلال اور حق تعالیٰ جل شانہ کا قہر، یہ بھی حق تعالیٰ جل شانہ کی ذات کی تعریف ہے، یہ بھی اس کی صفت ہے۔ کوئی کہے گا اس کا جس کو حق تعالیٰ سے محبت ہو، یہ جو حق تعالیٰ کو اپنا مانتا ہو اور خود کو حق تعالیٰ کا مانتا ہو، وہ اس کی کون سی صفت کا انکار کرے گا؟ مگر سچ بات تو یہ ہے اس کی رحمت فوقیت رکھتی ہے اس کی تمام صفات پر، اور حق تعالیٰ جل شانہ کے ہاں یہ آپ اپنی بھی ذات سے دیکھیے، آپ کو غصہ چڑھا ہو، آپ کے سامنے کوئی آپ کو غصے میں ہو اور کوئی بچہ آ کے آپ سے کچھ معصومیت سے بات کر لے تو آپ کو غصے کی جگہ ہنسی آنے لگے گی، آپ اس بچے سے محبت کرنے لگیں گے یا اس کے ساتھ کھیل کود میں لگ جائیں گے، آپ کا مزاج ہلکا ہو جائے گا۔ تو آپ خود سوچیے کہ وہ رحمان جو اپنے آپ کو رحمان کہتا ہو، وہ رحیم جو اپنے آپ کو رحیم کہتا ہو، وہ غفور جو اپنے آپ کو غفور الرحیم کے نام سے کہتا ہو، وہ جب اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو آج بھی دیکھ رہے ہیں اور جب کل روز محشر دیکھیں گے تو کیا اپنے ان بندوں پر رحم نہیں فرمائیں گے کہ جنہوں نے ساری زندگی خطائیں کی ہوں گی؟ ارے ایسے ایسے لوگ اس دنیا میں گزرے ہیں، ایسے ایسے کہ وہ ساری زندگیاں گناہ زنا ہر اس کام میں ہوتے تھے جو حق تعالیٰ نے منع کر رکھا، اسی کام میں ہوتے تھے، اور جب ان کا مرنے کا وقت قریب آیا تو کسی نے ایک نقطے کے بھر برابر کوئی اچھی کام کر دیا تو حق تعالیٰ نے صرف معافی نہیں کیا، اس کو یہ خوشخبری بھی سنائی کہ اے انسان تو نے جو کام کیا یہ ہمیں اس حد تک بھا گیا، اس حد تک ہم پسند کرنے لگے کہ ہم نے تجھے اپنا دوست بنا لیا، اپنا ولی بنا لیا۔ تو پھر جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوستی مبارکہ کا عالم حق تعالیٰ کیا ہے؟ کوئی عالم ہی نہیں ہے، کوئی حساب اور کتاب نہیں ہے، کوئی انتہا کوئی درجے کی بات نہیں ہے جو جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے مقام کا یا خود اپنے مقام مبارکہ کا عالم نہ جانتے ہو، ان کے مقام مبارکہ کو بیان ہم کیا کریں؟ مگر سچ بات یہ ہے کہ جب اس وقت روز محشر جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوں گے اور روز محشر کا دن ہوگا تو کوئی ہال تو ہال ہوگا ہی ہوگا، سب کو اپنی یہاں اپنی پڑی ہوئی تو پھر روز محشر ہے، یہاں اپنی پڑی ہوئی تو وہ تو عادت بن گئی ہے۔ اگر یہاں عادت ہو کہ بھائی یہ بات آئی حق تعالیٰ جل شانہ کے اتارے ہوئے دل اس کے محبت میں کہ آج اگر یہ جو انسان ہے جس کو ابا کہا کرتے تھے کہ اے لوگوں اپنے درود کو اس درود کو اوڑھنا بچھونا بنا لو، یہ تمہیں خود بیان کرے گا۔ حقیقت کی بات یہ ہے آج جو شخص جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاطر اپنی زندگی میں درود کو اپنے دل سے لگائے رکھا ہوگا، روز محشر جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں اس کی بڑی حرمت ہو، آج بھی حرمت ہے۔ آج ہم اپنی فکر کیے بغیر اگر ہم زندگی میں یہ تھام لیں کہ میرے ساتھ میں کچھ بھی کروں یا میں کچھ بھی نہ کروں مگر اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے میں درود پڑھوں گا، ان حق تعالیٰ کی عزت کی قسم روز محشر بھی وہ حق تعالیٰ جل شانہ کی بارگاہ میں جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت میں شامل ہو کے خود جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مسکراتا دیکھے گا۔ کوئی اس بات کو بیان نہیں کرتا لیکن میں بیان کر رہا ہوں کیونکہ میں جانتا ہوں کہ وہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی محبت ہم امتیوں سے تو اس حد تک ہے کہ بنا ہمارے کچھ کیے انہوں نے ہماری اپنی رضا مبارکہ کو ہمارے حق میں، ہم تو اس وقت جانتے ہی نہیں تھے کہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں، ہم تو علم بھی اگر سنا رہے ہوں یا کوئی بات بھی کر رہے ہوں تو وہ بھی سیکھی ہوئی ہے تو جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو علم حق تعالیٰ نے دیا، جو دین ان کے لیے تکلیف فرمایا اس سے کر رہے ہوں، یا حق تعالیٰ جو اپنی تحت اپنی شان بلوا رہا ہو یا اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بلوا رہا ہو وہ ہے۔ مگر سچ بات تو یہ ہے کہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آج بھی ہم سب کو ہمارے چہروں سے ہمارے ناموں سے بہت ہی پیارے اور طریقے انداز میں ہمیں جانتے پہچانتے ہیں، ہمارا نام بھی جانتے ہیں۔ ہم درود پڑھتے ہیں تو جمعے کے دن آپ ہمارے درود کو خود اپنے ان کانوں مبارکہ سے سنتے ہیں،
آپ سوچو ہماری آوازوں کا عالم تو ایسا نہیں ہے، ہم یہاں سے چیخ کر اگر کوئی بات کسی انسان سے کہنے ہو، کسی دوست یار سے، تو کس حد تک ہماری آواز وہ پہنچے گی؟ مگر درود ایک ایسی چیز ہے جو دل کی بات کو جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاتا ہے۔ دل کی بات کیا ہے؟ دل کی بات یہی ہے کہ میری زندگی ہو تو بھی میری زندگی میں اپنے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا رہوں گا۔ یہی بات تو میں پچھلی محفل میں بھی حق تعالیٰ کے حق کر رہا تھا، حق تعالیٰ کے ارادے کی تحت کہ اے لوگوں، دعا کرنے سے پہلے کہا کرو اپنے رب سے اپنی محبت کا اظہار کرنے سے کروڑوں درجے بڑھ کر یہ بات ہے کہ تم جب حق تعالیٰ سے یہ کہو کہ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، اس سے کہیں درجے بڑھ کر یہ حسین ہے کہ تم حق تعالیٰ سے کہو کہ اے حق تعالیٰ میں محبت تجھ سے کرتا ہوں یا نہیں یہ تو جان، مگر جب تک زندہ ہوں تیرے اور اپنے آقا تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر اور اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا رہوں گا۔ پھر حق تعالیٰ کا جواب آتا ہے کہ اے بندے ہم بھی تجھ پر درود بھیجتے رہیں گے۔ اور یہ بات جو میں کہہ رہا ہوں کہ روز محشر کے دن وہ لوگ جو درود پڑھتے ہیں جو اپنی زندگیوں میں وہ اپنی جانب جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مسکراتا ہوا دیکھ کر خود خوش ہوں گے، خود ان کی محبت میں آنسو ان کی آنکھ سے بہہ کے ان کے دلوں کا حال نرالا ہو جائے گا۔ اس وقت میں تو میں سچ بات کی بیان کر رہا ہوں۔ آپ کو ابھی بھی معلوم ہے، ابھی بھی جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوتے ہیں اپنے امت سے بے تحاشا، اور اس حد تک خوش ہوتے ہیں کوئی ایک دفعہ کہہ دے کوئی پڑھ نہ لے، کوئی یہی کہہ دے کہ چلو درود پڑھنے لگتا ہوں تو حق تعالیٰ خوش ہو رہے ہیں۔ اب حق تعالیٰ ایسی تھوڑی خوش ہو رہے خامخواہ۔ اور وہی بات ہے کہ حق تعالیٰ خوش ہے تو کیوں روٹھیں گے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم؟ اور جب جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہے تو کون ہے کہ پھر جو حق تعالیٰ جل شانہ کو ناراض کر بیٹھے؟ بس بات تو یہی ہے۔ مگر یاد رکھیں حق تعالیٰ جل شانہ کو آپ پر، ہم بندوں پر اپنی رحمتوں کو برسا دینے کا بہت شوق ہے، اسے بہت پسند ہے۔ یہ حق تعالیٰ کی اپنی عادت ہے جو اس نے اپنے اوپر لازم کر رکھی ہے۔ اور ہم تو جب روز محشر کی بات کر رہے تو ہمیں تو ویسے ہم ڈرنے لگے کہ آپ پتہ نہیں مر جائیں گے، کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا۔ سچ بات تو یہ ہے، سچ بات تو یہ ہے کہ میں ایک بات لوگوں سے اکثر کہتا ہوں، تم دین کے کسی بھی کام پر عمل کرتے ہو یا نہیں کرتے وہ تو تم لوگ جانو، مگر ایک بات ہے کہ اپنے حق تعالیٰ کی اور جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بات کا انکار نہیں کرنا۔ کبھی بات کا انکار مت کرنا، ورنہ حق تعالیٰ تمہارے دشمن ہو جائیں گے، اور غلطی سے تم سے کوئی بات ہو گئی تو تمہیں حق تعالیٰ ہے معاف فرمانے والے۔ مگر سچ بات ہے کہ روز محشر کا جو دن ہے وہ صرف ہال کا دن نہیں ہے کہ اس میں بندے گھبرا رہے ہوں گے یا حساب کتاب میں وہ ہوں گے، نہیں، اس دن بھی رحمت برسے گی، اس دن بھی حق تعالیٰ جل شانہ اپنے بندوں پر رحم فرمائے گا۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں وہ سوچتے ہیں کیا یہ ہر وقت ہم رحم کی بات کرتے ہو، دین میں کچھ ہے یہاں کچھ ہے۔ بات یہ ہے کہ عطا حق تعالیٰ نے یا جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے کسی کو حق تعالیٰ کی بات بیان کرنے سے، مگر سچ بات ہے وہ طریقہ خود کیا ہے آپ کا؟ کیا آپ نے کسی کو مار کر نماز پڑھائی ہے؟ کیا آپ نے کسی کو دین کے لیے زور زبردستی؟ نہیں، آپ نے تو اپنے دین کو، اپنی امتیوں کو اس حد تک محبت اور پیار کی بات کی، کن کی؟ اپنی بھی، اپنے پیدا کرنے والے حق تعالیٰ جل شانہ کی بھی۔ لوگ تو حیران ہیں جو لوگ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہوں، ان کا دیدار کرتے ہوں، آپ یقین کر لیجئے وہ پھر بات بھی بیان نہیں کرتے، وہ تو حیران ہو کر دیکھتے رہتے ہیں کہ کیا ہم بیان کریں تاریخ مبارک۔ مگر سچ بات ہے یہ جو ڈر آج لوگوں کے دل میں حق تعالیٰ کا ہے، اس ڈر کو نکال کر رکھ دے باہر۔ لوگ سنتے ہوں گے کوئی اور وہ کہتے ہوں گے کیا حق تعالیٰ کے بارے میں، مگر وہ کہہ رہا ہوں سچ بتاؤ وہ ہاتھ مبارکہ کیسے ہوں گے جو اپنی امت کے حق میں تعالیٰ کے آگے پھیلے ہوں۔
وہ ہاتھ کیسے ہوں گے جو آپ نے اپنی امت کے حق میں حق تعالیٰ کے آگے پھیلائے ہوں؟ وہ حق تعالیٰ خود کیسا ہوگا کہ جو ہمارے ہاتھ نہیں، ہم کہتے ہیں تعالیٰ ہم مانگنے آ رہے تیرے پاس، تو وہ کہے کہ میرے بندوں کے راستے میں بلائے گا۔ پر آج آپ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں تشریف فرما ہے تو آپ کے لیے ملائکہ حق تعالیٰ کے ارادے کے تحت آپ کی راہوں میں اپنے پر بچھائے ہوئے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں آپ چلے آ رہے ہیں، اس لیے۔ اور پھر انہی جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی امتی اس حق تعالیٰ کے پاس جائے اور حق تعالیٰ جل شانہ اس کو گھور رہے ہو یا حق تعالیٰ اس کو ڈانٹ ڈپٹ کر رہے ہو، ایسا حق تعالیٰ جل شانہ کو ہم نے نہیں پایا ہے۔ وہ اتنا بڑا بادشاہ ہونے کے باوجود کہہ رہا ہے کہ جو جیسا مجھ سے گمان رکھے گا مجھ کو ویسا ہی پائے گا۔ حالانکہ یہاں دنیاوی اعتبار کی بات ہے، مثال ہے کہ کوئی بڑا آدمی ہو تو اس کے اپنے وہ ہوتے ہیں، میرے سامنے یہ یوں نہ کرنا، یہ سب یہ نہیں، اس کے اپنے وہ ہوتے ہیں۔ مگر حق تعالیٰ جل شانہ کی ذات کو دیکھو، وہ خود کہہ رہا ہے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے امتیوں سے کہیے جہاں رخ کر کے یہ سوچیں گے ان کا رب وہاں ہے، کہاں ان سے کہہ دیجیے ہم ان کے لیے وہیں ہیں۔ اس حد تک اس کی بادشاہت ہے، بڑے بڑے بادشاہ اس کی بادشاہت کے آگے کوئی بادشاہت نہیں رکھتے، اور یہ سچ ہے۔ مگر سچ بات تو یہ ہے کہ جو بادشاہ ہے جس کو ہم بادشاہ کہہ رہے وہی حق تعالیٰ ہے اور وہی رحمان بھی ہے۔ ہر بندے کو چاہیے اپنے حق تعالیٰ سے اس کے رحم کی بات کرے۔ یہاں لوگ خام خائی کی باتیں پھیلاتے پھولتے پھرتے ہیں کہ فلاں بزرگ تھے، فلاں ڈھمکا تھے، کون تھے، حق تعالیٰ جانے، کوئی نہیں تھا، میں تو نہیں ماننا کہ انہوں نے حق تعالیٰ سے رحمت مانگنا چھوڑ دی۔ نہیں، یہ غلط بات ہے۔ تم جب اپنے حق تعالیٰ سے کہتے ہو کہ اے حق تعالیٰ مجھے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ان کے واسطے وسیلے میں اپنا رحم مجھ پر فرما، اپنی رحمت سے مجھے مال عطا فرما، اپنی رحمت سے میرے رزق میں اضافہ عطا فرما، اپنی رحمت سے میرے کاروبار میں برکت، تم جو یہ دعائیں جتنی کرتے ہو، قسم حق تعالیٰ کی عزت کی وہ تمہیں مسکرا کے دیکھ رہا ہوتا ہے اس وقت۔ ایک تو یوں تم مانگ رہے ہو، ایک تو یوں تم کہہ رہے ہو اے میرے حق تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے دے دے۔ وہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنتا ہے اس کی رحمت جوش میں آ جاتی، پھر کیوں مسکرائے گا نہیں؟ اور یہاں جو لوگ باتیں بناتے پھرتے فلاں کوئی بزرگ تھے، کوئی بزرگ ایسا ہو ہی نہیں سکتا جو حق تعالیٰ سے اپنی رحمتیں نہ مانگ رہا ہو۔ اور خود جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے حق میں رحم طلب فرمایا ہے، تو ہم کہاں چھوڑیں؟ یہ جو ہم کہتے ہیں کہ ہم کچھ نہیں چاہیے حق تعالیٰ سے، کیوں حق تعالیٰ کو نمازی کے اوپر غصہ چڑھا رہتا ہے؟ کیوں حق تعالیٰ کو اس نمازی پہ غصہ آتا ہے کہ جو بڑا آیا سلام پھیرا اور اٹھ کے چل دیا؟ کیوں؟ اس لیے کہ اے بندے کیا تجھے اپنے رب کی رحمتوں کی ضرورت نہیں ہے؟ وہ اتنے دینے والے ہیں، حق تعالیٰ جل شانہ اتنا رحم فرمانے والے ہیں کہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ہوا وعدہ وہ ایسا ظاہر فرماتے ہیں، کوئی نہیں مانگ رہا نماز کے بعد تو اس کو کہنا کہ تجھے ضرورت نہیں ہے کہ اپنے رب کی رحم کی، اس کو یہ حق تعالیٰ کو جو ہے کہ مانگ کیوں نہیں رہا، مانگ۔ اب یقیناً نہ مانگنے پہ حق تعالیٰ تھوڑے وہ ہوگا، تو جو مانگ رہا ہوگا اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر حق تعالیٰ کے آگے بیٹھا ہوگا اور اس سے کہہ رہا ہوگا مجھے دے دے یہ چیزیں جو مجھ کو چاہیے، اپنے رحم بھی دے مجھے جو میں تجھ سے مانگوں، کیا اسے دیکھ کے حق تعالیٰ نہیں مسکرا رہے ہوں گے؟ یہ ہاتھ پھیلانے کی ہدایت بھی حق تعالیٰ ان کو بھی دیتے ہیں جن کو وہ عطا کرنا چاہتے ہوں۔ حق تعالیٰ ہے وہ، کہتے ہیں جب حق تعالیٰ کسی کو دعا مانگنا سکھا دے، یقین کر لو حق تعالیٰ اس کو کچھ دینا چاہتے ہیں، اور جس کو حق تعالیٰ درود پڑھنا سکھاتے ہیں، یقین کر لو حق تعالیٰ جل شانہ کہتے ہیں اس سے آئے دن کہ بندے میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، تو میرا ہے، تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔
آپ حق تعالیٰ کے ہو جائیں تو جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہو جائیں گے، جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہو جائیں تو حق تعالیٰ کے ہو جائیں گے۔ اور یہ ایسی بات ہے ضرور کہ دونوں رحیم ساتھ ہیں، دونوں رحیم، مگر ہم نہیں جانتے کہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کب تشریف فرما ہوتے، ہم نہیں جانتے، مگر حق تعالیٰ ہے موجود، اپنے بندوں کے دلوں میں سمایا ہوا ہے، جس نے سارے جہان کو ایک سے ایک حسین ترین سجایا ہو، اس کو سب کچھ کر رکھا ہو اس نے، مگر کہاں رہ رہے حق تعالیٰ؟ پوچھو حق تعالیٰ سے، اے بندے تیرے دل میں ہوں، اپنے دل میں جھانک، مجھ کو دیکھنے، اپنے دل میں دیکھ گا مومن، مجھ کو دیکھے گا، میں تیرے دل میں سمایا ہوا ہوں۔ ہاں وہی بات ہے کہ ہم تو جہاں دین کے اوپر آئے، ہم نے پہلے وہ حدیث مبارکہ ڈھونڈ لی، یا وہ ہم نے قرآن کے، ہم تو سورہ رحمان بھی پڑھ رہے تھے، یہ لوگ ایسا رات دھمکا کر پڑھ رہے تھے، بھائی رحمان اپنی رحمتیں پیار پیار سے بیان فرما رہے، تو کیا کیا رحمتیں جھٹلا کر اپنے رب کیا بندہ، کوئی لڑ تھوڑی رہے وہ ہم سے حق تعالیٰ کہ کہہ رہے ہو کہ ہاں کون کون جس کو خود چیلنج کر رہے ہو، نا جو حق تعالیٰ کو چیلنج کرتے تھے، نہ مانتے تھے، ان کے لیے یہ حیرانگی کی بات ہوئی کہ ہاں ہم تو حق تعالیٰ کی اس بات کو بھی نہ مانتے تھے، ہم تو حق تعالیٰ کو نہیں مانتے تھے، مگر دیکھو قرآن میں کیا ہے، اور جو مانتے ہیں، ایسا ہو سکتا ہے تم حق تعالیٰ کی مانتے ہو، کیا مانتے ہو؟ یہ نہیں کہہ رہا بڑے عبادت گزار 5 وقت کے تم نمازی، یہ نہیں، یہ فرما برداری میں اس کو نہیں کہہ رہا، میں فرما برداری اس کو کہہ رہا ہوں کہ تم حق تعالیٰ کو مانتے ہو، ان کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہو، اس کو کہہ رہا ہوں ماننا۔ جنہوں نے یہ بات بھی نہیں مانی وہ ان کو بھی کھلا رہا پلا رہا حق تعالیٰ جل شانہ، تو جو تم یہ بات مانتے ہو، تمہارا کیا کوئی حق تعالیٰ کے ہاں حق نہیں ہوگا؟ کیا ہے؟ بہت ہے، یہ جن لوگوں کو اپنے اوپر دین کا ہیضہ ہوتا ہے وہ چڑھے آتے ہیں، ورنہ سچ بات یہ ہے حق تعالیٰ کا وہی فرمان دیکھو کہ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے کسی امتی میں آپ کی ایک ادا دیکھوں گا، ایک ہزار کی بات نہیں کی، 1,00,000 کی بات نہیں کی، ایک کی بات کی کہ ایک دیکھوں گا، اسے بھی اپنا محبوب بنا لوں گا۔ تو پھر حق تعالیٰ کیا کیوں؟ تو وہ یہاں دنیا میں کیوں یہ ہوا؟ قرآن کی حد کو ہم نے بات بیان کی، سورہ رحمان کی، تو غصے میں ہم اس کی تلاوت کو کرنے، حالانکہ تمہارے کو میں سورہ رحمان کا مزاج بیان کروں، اگر تمہیں اپنے اندر کچھ گھبراہٹ محسوس ہو رہی ہو یا کچھ ہو رہی ہو، تم سورہ رحمان اگر کبھی پڑھ رہے ہو یا سن رہے ہو، تمہیں بے ساختگی سے تم حق تعالیٰ کی تعریف بیان کرنے لگو گے، بنا ارادے کے کچھ تو تاثیر ہوگی، کچھ تو حق تعالیٰ کی رحمت کا ایک اس میں رنگ ہوگا، اور کچھ تو کیا بہت ہے، مگر سچ بات ہے ہر وہ چیز جو اس نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے صدقے میں تخلیق فرما رکھی ہے، وہ ہے ہی حسین، وہ ہے حسین، وہ حد سے زیادہ حسین ہے، وہ حق تعالیٰ ہے، حق تعالیٰ۔ کوئی تعالیٰ کی کوئی رحمت کو، آج بارشیں ہو رہی ہیں اتنی، اگر کسی انسان میں یہ ہمت ہو کہ وہ گر لے کہ سارے جہان کی بارشوں کا برسنا ایک طرف، جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے درود پڑھنے والے پر حق تعالیٰ کی رحمت کا برسنا ایک طرف، کیوں؟ اس لیے کہ حق تعالیٰ تو ایک تو خوش ہوتے ہی ہوتے ہیں، وہ تو ہے ہی خوش ہونے والی ذات۔ لوگ کہتے ہیں حق تعالیٰ جل شانہ کی ذات کے اندر کوئی کیفیت نہیں ہے، ہنسنا مسکرانا کیا ہوا پھر؟ حق تعالیٰ مسکراتے ہیں، کہتے ہیں حق تعالیٰ کو کسی قسم کی کوئی کیفیت نہیں، یہ غصہ کیا ہوا پھر؟ یہ ہے اس کی صفت کو، وہ پاک ہے، ذات ہے، وہ تو ہر چیز سے وہ بے نیاز ہے، مگر مسکراتا پھر بھی ہے، ہنستا پھر بھی ہے، پیار پھر بھی کر رہا ہے۔ محبت ایک کیفیت ہے کہ نہیں ہے؟ نفرت ایک کیفیت ہے کہ نہیں ہے؟ مگر سچ بات ہے کہ جب حق تعالیٰ اپنے بندے سے محبت کرتا ہے، یہ حق تعالیٰ جل شانہ کی رحمت اپنے بندوں پر برستی ہے، اور درود پڑھنے والوں پر
تو جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی بہت خوش ہوتے ہیں اور آپ کو سلام فرماتے ہیں، اس کی بھی جو برکت درود پڑھنے والے کو برستی ہے بہت. مگر میرا کہنا تو لوگوں سے یہی ہے کہ جب آج تم ڈر کے لیے چلے جاتے ہو تعالیٰ کے کہ کل اٹھا کر جہنم میں دھکیل دیا جاؤں گا، تو آج تم یوں بھی چلے جاؤ کہ میرے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ مبارکہ کی ٹھنڈک ہے تو میں نماز کے لیے جا رہا ہوں. تو جا رہا ہوں، فرض تو بہت ساری چیزیں ہیں. تعالیٰ ہے جو ہم پہ رحم کر رہا، ہم سب پر ایک سے بڑھ کر ایک طرح سے تو تمہیں کھلا رہا. تم سو رہے ہو تو تمہیں کروٹیں بھی دلا رہا. کوئی حق تعالیٰ ہی کی مخلص ہے جو ہمیں نظر آ رہی، حق تعالیٰ میں بھی اور ان کے بعد ان کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی. یہی بات وہی ہے کہ جو اپنی صفتوں میں آپ نے اپنے نور کو، آپ نے حق تعالیٰ نے اپنے خاص اور مخصوص نور سے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے نور مبارکہ کو بھگو کر رکھا. یہ ہے وہ بات. مگر حق تعالیٰ ہے، جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بندے ہیں، نور ایک ہی ہے. اور جو معراج کے موقع پر بھی آپ کی ملاقات حق تعالیٰ جل شانہ سے ہوئی، وہ ویسی ہوئی کہ آپ کا نور بالکل آپ کا نور مبارک بالکل حق تعالیٰ جل شانہ کی ذات میں ان کی شان جذب ہو گیا، غائب. ایک عجیب مثال ہے، ایک سمندر میں ایک بوند پانی ٹپکاؤ گے تو اس کا پتہ چلے گا نہیں. ایسے ہی آپ کی ملاقات بھی حق تعالیٰ سے ایسی ہوئی، بالکل ایسے. اگر سچ بات ہے ایک حق تعالیٰ رحمان ہے، جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم ہے. دونوں کے درمیان جس کو اپنا مقام چاہنا ہو یا دونوں کے مقام اپنے آپ کو معزز جاننا ہو، دین چاہیے، دنیا چاہیے، دنیا کی کسی قسم کی کوئی نعمت چاہیے، کچھ بھی چاہیے، وہ درود کو اپنے دل سے لگا لے. درود کو، باقی کسی قسم کی چیزوں کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. حق تعالیٰ قبول کرے نہ کرے. بڑے بڑے حج، بڑے بڑے عمرے سب قبول اگر ہوئے تو درود اگر ہے تو ہوئے، درود نہیں ہے حق تعالیٰ جل شانہ کہ ہاں بڑی بڑی محفلیں سجانے کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہے. اور یہ سچ بات ہے، کیونکہ بات تو یہ ہے تعریف کرنا بھی جو حق تعالیٰ کی ہمیں سکھائی جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہے. قرآن پڑھنا بھی تو ہمیں جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی ہمیں سکھایا ہے، کیسے پڑھا جاتا ہے، کیسے حق تعالیٰ سے بات کی جاتی. نماز پڑھنا بھی تو ہمیں جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے، بیان فرمائی ہے. آپ دین کو دیکھ لو، کوئی دین میں ایک بات ایسی نہیں ہوگی کہ جس سے آپ کو فائدہ نہ ہو رہا ہو. مگر وہی والی بات جب کبھی سوچے کوئی امتی عاشق اپنے آپ کو بڑا بنانے کے لیے نہیں، یوں کہ وہ سوچے دیکھو کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مجھ پر یہ نظر مبارکہ ہے، یہ شفقت مبارکہ ہے ہم پر. حالانکہ ہم تو وہ سب کچھ کرتے بھی نہیں کہ جو ان کی خاطر کرنا چاہیے، پھر بھی ہم ان کی بات کریں یا ان کی تعریف کریں یا ان کا ذکر کریں تو ہمارا کتنا فائدہ ہوتا ہے. تو ہمارے حق میں دعائی جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے رکھی ہے کہ کیوں نہ ہم ان کے لیے درود کو اپنے دل سے لگا رکھیں. جس کو مال چاہیے درود پڑھ کر دعا کر لیں، جس کو رزق بڑھانا درود پڑھ کے دعا کر لیں، جس کو اپنے معاملے یا اپنے پاس کچھ بھی چیز اچھی لگتی ہو یا جو اس کی خواہشات ہوں. یہ لوگ کہتے ہیں دین کی خواہشات کو، جو دین میں ہے خواہشات چھوڑ دو. اگر خواہشات چھوڑنے کا دین کا حکم ہوتا تو پھر یہ دعا کہاں سے آ گئی؟ حالانکہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے لوگوں، حق تعالیٰ سے مانگنے میں کیسی شرم ہے تمہیں، مانگو اس سے جو مانگتے ہو. مگر سچ بات تو یہ ہے کہ یہ ساری باتیں اپنی جگہ معزز ہیں، محترم ہیں، جن کی آج ہم بات کرتے ہیں تو آپ کی زبان سے حیرانگی میں کسی کی زبان سے درود نکل رہا ہے، کسی کی زبان سے حق تعالیٰ کی تعریف بیان ہوگی، کوئی کچھ حیران ہو کر سن رہا، کوئی کسی طرح سے سن رہا. مگر سچ بات ہے آج ان کی بات سننے میں یہ عالم ہے تو کل جب اس درود کے ساتھ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوں گے تب کا عالم کیا ہوگا.
اور یہ نہیں ہے کہ مرنا نہیں ہے، بہت خوشی خوشی مرنا ہے. موت مت مانگا کرو. اگر حق تعالیٰ سے پیار محبت ہو تو موت مانگنا جائز ہے، تو جائز ہے. ورنہ موت مانگنے کا حکم دین اسلام میں جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع فرمایا ہے کہ موت نہ مانگ، پریشان ہو گئے. اور دین میں کیا ہے، اگر محبت ہو جائے حق تعالیٰ سے تو پھر موت مانگ رہے ہو تو حق تعالیٰ کی محبت میں، تو پھر تو اور بات ہے. مگر جب جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی کوئی بات اپنے حق میں نہیں مانگی، ہم بھی نہیں مانگتے. اب یہ مانگو، اے حق تعالیٰ ہمیں زندگی صحت تندرستی اور شفا کاملہ کا فرما، اور ایسے عطا فرما کہ اس زندگی شفا کاملہ اور صحت تندرستی کے ساتھ ہم تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنی ساری زندگی کثرت سے درود اور سلام پڑھتے رہیں. ہمارا بھی فائدہ، خوشی خوشی زندگی بھی چل رہی، صحت بھی ہو رہی، سب ہو رہی، اور جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے درود بھی پڑھا جا رہا. یہ ہے معجز بات. اور یہی ہے، یہ نہیں کہ بس مرنے مرانے کو اتر آئے، نہیں، محبت کی جائے. محبت حق تعالیٰ سے بندہ، حق تعالیٰ ہی ہم سے کر رہے ہیں. اپنے دل میں حق تعالیٰ کی رحمت کو سمجھ جانا ہی حق تعالیٰ کی رحمت ہے، حق تعالیٰ کی محبت ہے. یہ ہے حق تعالیٰ کی محبت. یہ تھوڑی سجدے میں پڑے ہوئے ہیں اور کسی نے آ کے کچھ کہہ دیا، یہ تو بھائی اب تو منہ سیدھا نہیں ہونے والا، تو نے میری عبادت خراب کر دی، پڑے آئے. یہ نہیں ہے کہ حق تعالیٰ کی محبت پڑے آئے. مسجد سے چلے آ رہے ہو سارے کے سارے، اب بڑا بلی گزر گیا تو ڈھونڈ کے دیکھ لیا، یہ خاک کی محبت ہوئی حق تعالیٰ کی، یہ خاک کی ہوئی. وہ تو ایسی ذات ہے حق تعالیٰ. کیا کہہ رہا ہے، نماز میں دیر ہو گئی ہو تو دوڑ بھی نہیں، ٹھہر ٹھہر کے آنا، میرے یہاں آ رہے ہو موت جس طریقے سے آپ. یہ حق تعالیٰ نے بادشاہت، اس بادشاہ نے ہمیں بھی بادشاہت عطا فرما رکھی جب ہمیں اپنے بلاتا. ہم اپنے آپ کو کہہ رہے کہ یہ ہے محبت کہ وہ نماز سے فارغ ہوئے ہو اور جیسے ہی بلی کو دیکھ لیا ہو بڑی حقارت سے، کوئی عبادت نہیں رہتی، سب رہ. اور یہ سچ ہے، یہ نہیں ہے محبت. محبت کیا ہے وہ اس دن پتہ لگے گا جب جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاطر زندگی میں درود پڑھنے لگو گے. پھر یہ جانور پرندے پسند آنے لگیں گے، ہر کائنات کی ہر چیز تمہیں اچھی لگنے لگے گی. یہ نہیں کہ تمہیں اگر یہ معلوم ہو گیا ہو کہ ایک حدیث مبارکہ ایسی ہے کہ دنیا میں زندگی ایسے گزارو کہ تم ایک مسافر کی طرح. یہ بات اس کے معنی، یہ معنی مبارک نہیں ہے کہ تم کچھ بھی اپنی زندگی میں خوشی ظاہر نہ کرو. یہ نہیں ہے کہ تم کوئی کام ہی ایسا نہ کرو، ایک طرف بیٹھو، نہیں، ایسے زندگی گزارو. یہ نہیں سوچو کہ کل آپ کو کیا ہو. حق تعالیٰ جل شان کے بھروسے پر، لیکن سب کچھ کرتے دھرتے خوشی خوشی. یہ ہے معنی مبارک. اور درود جب زندگی میں اپنے شامل ہوگا انسان کے، پھر حق تعالیٰ جل شانہ کا اور جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی بات بھی انسان کو سمجھ آئے گی. پھر سمجھ آئے گا قرآن پڑھتے ہوئے، پھر بات سمجھ آئے گی حدیث پڑھتے ہوئے. یہ نہیں 100 دفعہ نہیں، یہ لوگ اپنی تعداد 313 کی تعداد پڑھو. 313 کی تعداد حدیث مبارکہ میں ہے کہ کثرت میں شمار ہوتی ہے 313، اور خود درود کے تابع ہو. یہ معجز بات ہے. پھر مزہ ہے، پھر تمہارے کو تم کہو گے کہ بہت حق تعالیٰ کی ہم پر رحمت ہے، بہت ہم پہ، اور ابھی بھی ہے، ابھی بھی کہتے ہیں. یہ نہیں کہہ رہا کہ ابھی نہیں کہتے، مگر حق تعالیٰ جل شان ہے جو اپنے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہم سے پیار کر رہے ہیں، ہم سے بھی کر رہے ہیں، ہم سے بھی بہت کر رہے ہیں، بہت، اب بہت کرتے ہیں. حق تعالیٰ بھی کرتے ہیں، جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی کرتے ہیں. جبرائیل علیہ السلام کو بوسہ کا فرمایا، بوسہ انہوں نے پتا بوسہ دیا انہوں نے اپنی قدم مبارکہ کا. اور ہمیں درود پڑھنے والوں کو کہا میں خود تمہارا ہاتھ تھام کے حق تعالیٰ کے لے جاؤں.
کالا کیا تو جبرائیل بھی نہیں گئے، وہ بھی آسمانوں سے نیچے رہا کرتے تھے. جب جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ بات بیان فرمائی کہ جبرائیل چلو آگے بڑھو، انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر 1 انچ بھی آگے بڑھا تو جل کر راکھ ہو جاؤں گا، پر اگر میرے سارے جل جائیں گے. اور ہمارے لیے کیا بات بیان فرمائی درود پڑھنے والوں کے لیے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اے وہ لوگوں جو مجھ پہ دنیا میں کثرت سے درود و سلام پڑھتے تھے، میں خود تمہیں ہاتھ تھام کے لے جاؤں گا حق تعالیٰ جل شانہ کے سامنے. کیسی اعلیٰ بات آپ نے بیان فرمائی، اور سچ بات ہے. وہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کوئی بات بیان فرما دے وہ عرف آخر، نہ کسی صحابہ کی بات عرف آخر ہے، نہ کسی اور نبی ولی کی، نہ کسی پیر فقیر کی، نہ کسی عالم دین کی، نہ کسی مفتی کی، کسی کی نہیں. صرف جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے پیدا کرنے والے حق تعالیٰ کی بات عرف آخر ہے. جو کہہ دی وہ کہہ دی. اب یہ مت سوچنا کہ حق تعالیٰ نے کہا جس نے نماز چھوڑ دی اس کو میں ماروں گا، اس پہ بھی فوقیت حق در گزر فرما دوں گا، یہ بھی کہہ رکھا ہے. یہ نہیں کہ کوئی ڈر کر آ جاؤ حق تعالیٰ سے، نہیں. عرف آخر کے معنی یہ ہے کہ جو بات دین میں جتنی ہے اتنی ہی ہے. یہ نہیں یہ جو ایک حدیث مبارکہ ہے، اپنی دنیا میں اپنی زندگی میں استغفار کی کثرت کرو. لوگ اکثر پوچھتے ہیں اور نماز کے بعد 3 دفعہ خود جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم استغفار فرماتے تھے 3 مرتبہ. بس یہ ہے کثرت مبارک جو جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے، عمل مبارک کر کے ہم کو دکھایا. اور رات کو سونے سے پہلے 70 یا 100، یہ نہیں ہم ہزار تسبیح ہو گیا بھائی، بس اس کا فائدہ بھی کچھ نہیں ہے. اتنی استغفار کا اتنے پڑھنے پڑھانے کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہے. لوگ سوچ رہے ہوں گے حق تعالیٰ کے کلام کو اور جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے استغفار کو کہہ رہا ہے، سنو تو صحیح کیا کہہ رہا ہوں. فائدہ یہ ہے تمہیں معلوم ہو کہ یہ عمل میرے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا کیا ہے تو میں اتنا کروں گا. خدا کی عزت کی قسم، اس کی معرفت کی قسم، اگلے پچھلے کیا اگلے 10 سالوں کے گناہ معاف کر دے گا اللہ تعالیٰ. اور جہاں ان سے کون ہے ایسا جو جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے بڑھ سکتا ہو؟ کوئی نہیں. اور جو بڑھنا چاہیے یہ ہے ان سے آگے بڑھنا، یہ ان سے آگے بڑھنے والی یہ بات ہے. نعوذ باللہ معاذ اللہ کہ انہوں نے کچھ کہا ہم کچھ کہتے تھے، یہ ہے بات. انہوں نے کوئی تعداد اتنی بیان کی، ہمیں جوش چڑھا رکھا. تو ارے بھائی آج تو اتنی ہوگی، زیادہ کر لے. یہ بدتمیزی ہوئی، یہ بے ادبی ہوئی. تو سچ بات ہے. اور درود کے معاملے میں یہ نہیں ہے. درود کے معاملے میں تو یہ ہے کہ آپ نے خود صحابہ کرام سے بات بیان فرمائی. ایک صحابی سے اگر تم نے درود ساری رات تم نے مجھ پہ درود پڑھا تو میں اور تیرا خدا حق تعالیٰ تیرے روزے محشر ضامن ہوں گے، گواہی دے رہے ہوں گے. وہ کیا عالم ہوگا. ایک بندہ یہ ہے کہ ملائکہ سے پوچھ رہا ہے حق تعالیٰ، اے میرے ملائکہ بتانا اس نے کیا 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 نہیں کیا. وہ آیا اپنا انہوں نے بتایا کیا، وہ چلے. پھر ایک بندہ آیا جس نے زندگی میں درود پڑھا ہوگا کثرت سے، حق تعالیٰ خود کہیں گے اس کی تعریف. جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے حق میں گواہی مبارکہ دے رہے ہوں گے. بس پھر کیا ملے گا اس کو. اور پھر وہ کیا اس وقت حیران ہو کے اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب بھی دیکھ رہا ہو. وہ اس کی نظریں جھکی بھی ہوں گی کہ میرے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے متعلق بات بیان فرما رہے ہیں. اور کرتے ہیں وہ بات کرتے ہیں. آج بھی آپ کی بات ہوتی بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پڑھو گے تو یہ نہیں نماز پڑھ کے سمجھ رہے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں ہم پہنچ جانے کے. ہاں تو حال یہ ہے یہاں مرے نہیں، کل ہمیں لوگ جنت میں نظر آنے لگ گئے. واہ بھائی واہ. یہ نہیں. جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں کوئی دیکھو حق تعالیٰ کی بارگاہ میں تم معزز ہونے کے لاکھوں کروڑوں طریقے حق تعالیٰ نے بنائے ہیں. نقطہ نواز اپنے آپ کو کہا ہے، ایک نقطہ پہ عمل کر لے گا
تو چل میری بارگاہ میں تو میرا ہوا، میرا بندہ کہلائے گا، میرا رحم. مگر اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں معزز ہونے کا طریقہ درود شریف بیان کیا ہے. اور وہی بات کہ جو درود پڑھتے ہیں وہ حق تعالیٰ اور جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کے ہاں محبوب ہوتے ہیں، محبوب. اور ہیں بہت سی باتیں ایسی ہیں درود کے متعلق کہ اگر ہم بیان کرنا شروع ہو جائے آپ کہو گے ابے یہی درود پوری پہ لگا دو بس. جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک الگ خوش، ان کے گھرانے مبارکہ کے لوگ بھی خوش، اتنا الگ ہے. اور کیوں نہ ہو، یہی حق تعالیٰ کا عمل. ہمیں تو چاہیے ہم کسی بھی اس میں ہوں، کوئی بھی ہمیں ضرورت کی چیز پیش آئے، درود شریف ہم نے پڑھا، حق تعالیٰ ہی کا ہاتھ تھام دیا ہو تو کام کیوں نہیں بنے گا؟ اس سے بھی بڑی کوئی بات ہوگی کیا؟ سارے چراغاں درود میں ہیں سب. اب بہت سی باتیں ہیں، بہت سی ایسی باتیں ہیں، تم درود پڑھنے لگو تمہیں دین کی وہ باتیں سمجھ آئیں گی جو کہ آج غلط بیانیاں دین کے متعلق ہوتی ہیں، وہ خود تمہیں سمجھائے گا حق تعالیٰ. خود حق تعالیٰ ہم پر اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے واسطے وسیلے سے ہم پر رحم خصوصیت کے ساتھ نازل فرمائے. اور جب تک ہم زندہ ہیں ہمیں کثرت سے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں درود اور سلام کرنے کی ہم کو توفیق اور ہدایت عطا فرمائے. اور جب ہمارا وہ خاتمہ حق تعالیٰ فرمائے تو ہم سب کا خاتمہ وہ ایمان پر فرمائیں. آمین ثم آمین. اب آپ تمام حضرات تھوڑی دیر تک بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ذکر کیجیے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو آپ تمام حضرات تھوڑی دیر تک بابا سے ملک کلمہ طیبہ کا مت کیجیے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. باقی تمام حضرات تھوڑی دیر تک درود شریف کا ورد کیجیے. جو بھی کا آپ کے من کو بھائی اور بابا سے مل ضرور پڑھیں.
اللهم صل على محمد وعلى آله وسلم. اے اللہ جتنا بھی درود شریف ہم سب کو تیری کی توفیق سے پڑھا ہے، اے اللہ درود شریف کو ہم سب کی جانب سے اپنے پیارے محبوب ہم سب کے پیارے آقا جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں سورہ دجال کی خدمت سے ہزاروں کو نظارہ درود و سلام تو فتح ہدیت محمد کر اپنی شان شان اور اپنے پیارے محبوب جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان درود شریف کو پیش فرما دیجیے. اے اللہ درود شریف کی برکت شفقت رحمت حرمت اور عظمت آپ ہم سب کی جانب سے اپنے پیارے محبوب ہم سب کے پیارے آقا جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارکہ پر اپنی شان مبارکہ کے مطابق پیش فرما دیجیے. اے اللہ جتنے درود شریف ہم سب نے تیری کی توفیق سے پڑھا ہے، اے اللہ درود شریف کا پڑھنا آپ کو ہم سب سے راضی ہو جانے کے لیے درود شریف کو پڑھنا کافی ہو جائے. اے اللہ درود شریف کی برکت شفقت رحمت حرمت اور عظمت آپ ہم سب کی جانب سے اپنے پیارے محبوب ہم سب کے پیارے آقا جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارکہ پر اپنی شان کے مطابق نازل فرما دیجیے. اے اللہ درود شریف کی برکتوں سے
اور اپنی رحمتوں سے آپ ہم سب تمام درود پڑھنے والوں کو مالا مال فرما دیجیے. اے اللہ درود شریف کی برکت سے آپ اپنا رحم ہم سب کے شامل ہے خصوصیت کے ساتھ نازل فرما دیجیے. اے اللہ درود شریف کی برکت سے آپ ہم سب کو ہم تمام درود پڑھنے والوں کو مالا مال فرما دیجیے. اے اللہ درود شریف کا پڑھنا آپ کو اور آپ کے پیارے محبوب جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم سے راضی ہو جانے کے لیے درود شریف کا پڑھنا آپ کافی فرما دیجیے. اے اللہ درود شریف کی برکتوں سے اور اپنی رحمتوں سے آپ ہم سب کو مالا مال فرما دیجیے. اے اللہ وہ لوگ جو بے روزگار ہیں ان کو حلال اور حسین روزگار ان سب کو عطا فرما دیجیے. اے اللہ وہ لوگ جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولادوں کو نیک توفیق اور نیک ہدایت عطا فرما دیجیے. اے اللہ وہ لوگ جو بے اولاد ہیں ان کی اولادوں کو ان کو نیک اور حسین اولاد عطا فرما دیجیے. اے اللہ وہ لوگ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو درود کی برکت سے آسانیوں میں تبدیل فرما دیجیے. اے اللہ وہ لوگ جو اپنے کاروبار میں برکت چاہتے ہیں تو ان کے کاروباروں میں ان کو درود کی برکت سے برکت عظیم عطا فرما دیجیے. اے اللہ ہم سب کے رزق میں زندگی صحت تندرستی اور شفا کاملہ میں برکت عظیم عطا فرما دیجیے. اے اللہ ہم تمام درود شریف پڑھنے والوں سے تمام امراض کو درود کی برکت سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دور فرما دیجیے. اے اللہ تو ہم سب کو شفا کاملہ عطا فرما دیجیے. اے اللہ تو جب بھی ہم سب کا خاتمہ فرمائے ہم سب کا خاتمہ ایمان کو فرمانا اور جب بھی تیری رحمتوں سے ہماری سانس رکے تو ہم کو کثرت سے کلمہ درود شریف پڑھنا تو ہم سب کو نصیب فرمانا. اے اللہ جتنی بھی دعائیں ہم سب نے آپ سے مانگی ہماری تمام کی تمام دعاؤں کو آپ اپنے پیارے محبوب ہم سب کی پیارے آقا جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب کو مبارکہ میں ان کے بعد کے وسیلے سے ہماری دعا کو قبول اور مقبول فرما دیجیے اور جو نہیں مانگتا تو اس کا معاملہ قبول تھا اور ہم سب کو اپنی شان کو مطابق عطا فرما دیجیے. آمین آمین آمین. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما. اللهم صل علی محمد وعلی آلہ وسلم.
اللهم صل على محمد وعلى آله وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.